بٹانی سیریز کا یہ اردو پورشن ہے، اس میں مروزی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ با معنی لفظ جس کا معنی ہو، جس کا کوئی مطلب ہو۔ مہمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یعنی بے معنی لفظ۔ اسم اور فعل کو ملاتا ہے حرف، ٹھیک ہے۔ اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں 2۔ وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ، اسم معرفہ، خاص شخص جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، معرفہ ہے۔ عام شخص جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، وہ اسم نکرہ ہے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث، یہ یاد رکھیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اور تعداد کے لحاظ سے اسم کی بھی 2 قسمیں ہیں، واحد جمع، ٹھیک ہے۔ جو اسم نر ذات کے لیے استعمال کیا جائے وہ مذکر ہوتا ہے، جو اسم مادہ ذات کے لیے استعمال کیا جائے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اچھا، گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، پہلے بھی بتایا، واحد اور جمع۔ جو اسم تعداد میں صرف ایک عدد کو ظاہر کرے وہ واحد ہوتا ہے، جو ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے وہ جمع ہوتا ہے۔ وہ اسم جو کسی مجموعے کو ظاہر کرے وہ جمع الجمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کو ظاہر کرے واحد، 2 کو 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو جمع، اور جمع کی آگے جمع ہو، یعنی کسی مجموعہ ہو کوئی کسی چیز کا، یعنی 2 سے زیادہ ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع الجمع۔ وہ اسم جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے تو وہ ہوتا ہے اسم جامد، ٹھیک ہے۔ جو مصدر سے بنتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے، لیکن جو کسی سے نہ بنے اور آگے بھی اس سے کوئی کلمہ نہ بنے وہ اسم جامد ہوتا ہے۔ لکھنا، سمجھنا، تیرنا، اڑنا وغیرہ یہ ساری اسم مصدر کی ہیں۔ مثالیں، لکھائی، پڑھائی۔ اب دیکھیں، لکھنا مصدر ہے، مصدر سے مشتق بنتا ہے، لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو جو مشتق کا جملہ ہوتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ تو لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی۔ لکھائی، پڑھائی، لکھنے والا، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ اسم مشتق کی ہیں یہ۔ مسجد الحرام، آسٹریلیا، اسلام آباد وغیرہ کس کی مثالیں ہیں؟ یہ اسم معرفہ کی ہے۔ اگر صرف مسجد لکھا ہوتا، یہاں پہ ملک صرف لکھا ہوتا یا شہر لکھا ہوتا تو اسم نکرہ ہونا تھا، کیونکہ انہیں ایک ان کا نام لے دیا گیا ہے، اسے خاص بنا دیا گیا ہے۔ تو مسجد الحرام، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ وہ خاص نام جس سے کوئی شخص یا چیز مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اسم علم ہوتا ہے۔ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، وہ ضمیر ہوتا ہے۔ جس سے کسی شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جتنی بھی گرامر ہم نے پیچھے پڑھی ہے یہ مروزی ساری اسی میں سے بنی ہوئی ہے۔ عادل ایک ذہین لڑکا ہے، وہ اپنی کلاس کا مانیٹر ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں اسم ضمیر کیا ہے؟ اسم ضمیر وہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسم ہے عادل، تو اس کی جگہ پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ وہ۔ یہ کتاب میز پر رکھو، اس فکرے میں اسم اشارہ کون سا ہے؟ یہ۔ جو کچھ، جہاں، جنہیں، جیسے، جو، کوئی وغیرہ کس اسم کی مثالیں ہیں؟ اسم موصول کی، ٹھیک ہے۔ اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ وہ نام جو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے دیا جاتا ہے وہ خطاب ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ خطاب ہوتا ہے۔ وہ نام جو کسی خاص صفت، خاص خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے وہ لقب ہوتا ہے۔ وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے عرف۔ یہاں پہ یہ دیکھیں عرف بھی ہے یہاں پہ۔ اچھا، وہ نام جو ماں، باپ یا بیٹے کی نسبت سے رکھا جاتا ہے وہ کنیت ہوتا ہے۔ وہ نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں وہ تخلص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تخلص بھی لکھا ہوا ہے۔ شمس العلماء، محمد حسین آزاد، ڈاکٹر سر محمد اقبال، سر سید احمد خان، یہ ساری خطاب ہیں کیونکہ یہ حکومت کی طرف سے ملے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، خلیل اللہ، سید الشہداء، کلیم اللہ، یہ لقب ہیں جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں۔ چھوٹے میاں، میر کلو، منو بھٹو، یہ سارے کیا ہیں؟ عرف ہیں۔ ابو حنیفہ، ابن عمر، ام سلیم، ابن مریم، ابو بکر،
یہ ماں باپ اور بیٹے کی نسبت سے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کنیت ہے۔